الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی الہدا اما بعد۔ اسلام اور تعمیر شخصیت اور تزکیہ نفس کی سیریز میں ہم پچھلی نشست میں یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ انسانی اعمال کا دار و مدار انسان کے خیالات اور اس کے نظریات اور معتقدات پر ہوتا ہے۔ جس طرح کے خیالات اور نظریات ہوں گے اسی طرح کی اعمال وجود میں آئیں گے، اسی طرح کی شخصیت بنے گی۔ تو وہ تین بنیادی عوامل یا تین بنیادی چیزیں جن پر تعمیر سیرت کا انحصار ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا الہ کے بارے میں کیا تصور ہے، اس کا کوئی الہ ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس دنیا کے بارے میں اس کا کیا تصور ہے کہ اسی دنیا کی حد تک معاملہ ہے یا کوئی آخرت میں کوئی دوسرا عالم بھی آنے والا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان کی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا منہاج کیا ہے، یعنی رسالت کا تصور کہ وہ کسی انسان کو منتخب کر کے اسے انسان کی ہدایت کے لیے متعین کرتا ہے۔ اس کو اگر آپ اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ انسانی تعلقات کی اس دنیا میں تین ہی جہتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کا تعلق اس کے الہ سے، اس کے خالق سے کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان کا تعلق دوسرے انسانوں سے اور دوسری مخلوق سے کیا ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ انسان کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ کن اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر ہم انسانی تعلقات کی ان تین جہتوں کو سامنے رکھیں اور پھر یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ ہمارا دین جو ہے اسے سمجھنے کے لیے تفہیم کی خاطر ہمارے علماء کرام شروع دن سے یہ فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ دین کے چار بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو تعلقات کی تین جہتیں ہیں ان کو اگر ہم مناسبت دیں دین کے ان چاروں شعبوں سے، تو اس بارے میں ہمیں جو قرآن و سنت کی رہنمائی میسر آئے گی اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے انسانی شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ صحیح خطوط پر ہو سکے۔ یوں اگر ہم پہلے یہ دیکھیں کہ انسانی اعمال کی بنیاد خیالات ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے بھیجا ہے اور جو احکام ہمیں اس نے عنایت فرمائے ہیں، اور وہ احکام عبادات سے متعلق بھی ہیں، اخلاق سے متعلق بھی ہیں اور معاملات سے متعلق بھی ہیں، تو ان کا انحصار ہمارے عقائد پر ہے، ان نظریات پر ہے، ان معتقدات پر ہے جن پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ نظریات، ہمارے وہ خیالات جن پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، جن پر ہم یقین رکھتے ہیں، جنہیں ہم عقائد کہتے ہیں، وہ کیا ہیں اور وہ کس طرح ہمارے باقی تین شعبے جو ہیں زندگی کے، عبادات، اخلاق اور معاملات، ان پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ایک ایک کر کے پھر یہ دیکھیں کہ عبادات جو ہیں وہ کس طرح دوسرے شعبوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، پھر اخلاق دیکھیں کہ وہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، پھر معاملات دیکھیں کہ وہ کیسے ہمارے اخلاق پر اور ہماری عبادات پر اور ہمارے عقائد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک وسیع پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ اتنا تفصیلی ہے، یعنی اگر ہم اس بات پر غور کریں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت ہماری تعمیر شخصیت کے لیے کافی ہیں یا قرآن و سنت ہمارے تزکیہ نفس کے لیے کافی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا قرآن جو ہے اور احادیث کا جو بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ سارا اس سے متعلق نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں تزکیہ نفس کے حوالے سے اپنے پی ایچ ڈی پہ کام کر رہا تھا تو یہ کئی سو صفحات پر، حالانکہ میں نے صرف ہر شعبے میں سے دو تین چیزیں منتخب کی تھیں، عقائد سارے لے لیے تھے، عبادات میں سے کچھ چیزیں لیں، اخلاق میں سے ایک آدھ چیز لے لی،
معاملات میں سے ایک دو چیزیں لے لیں، تو ان کو میں نے تفصیل سے جب پھیلا کر دیکھا تو وہ 400-500 صفحات میں جا کے سمائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تفصیل میں جائیں اور ہر ایک عبادت پر اور ہر ایک اخلاق پر، اور پھر اخلاق کے دو حصے ہو جاتے ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، یا حسنات اور سیئات، تو یا فضائل اور رذائل، تو اس سے، اور پھر معاملات کی بہت جہتیں ہیں، معاشرت ہے، مناکحات ہے، سیاسیات ہے، معاشیات ہے، عدالت کا نظام ہے، تو یہ اتنا تفصیلی ہے کہ یہ کئی ہزار صفحات میں بھی شاید یہ نہ سمائے اگر ہم ایک ایک چیز کر کے دیکھیں کہ قرآن و سنت کی کون کون سی تعلیمات جو ہیں وہ ہم پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمارے لیے وہ رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس چونکہ یہ سماعی پروگرام ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 12-13 لیکچرز ہیں، اس لیے میں اتنی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، اور صرف یہ دیکھوں گا کہ ہم مجمل طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ مثلا عقائد کے ضمن میں ہم ایک لیکچر پر اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ کس طرح ہماری عبادات پر اور کس طرح ہمارے معاملات پر اور کس طرح ہمارے اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا ہم دیکھیں کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عقائد کا اثر ہماری عبادات پر کس طرح پڑتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے نماز کی طرف ہم آتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ اگر ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہمارا معبود ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر دسترس رکھتا ہے، اور انسان کی حیثیت اس کے مقابلے میں عبد کی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے اور اس کے سوا کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائے۔ یہ بات سورہ البقرہ میں اور سورہ انبیاء میں اور سورہ محمد میں کہی گئی ہے۔ پھر اسی کا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ سورہ نساء میں اور آل عمران میں، سورہ کہف میں یہی بات کی گئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ ہمارا نفع اور نقصان اس اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، ہمیں دکھ اور مصیبت میں اسی کو پکارنا چاہیے، اپنی فریاد اسی کو سنانی چاہیے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی الحمدللہ کہنا چاہیے، اور چونکہ وہی خطاؤں سے پاک ہے لہذا اسی کی تسبیح کرنی چاہیے، یعنی سبحان اللہ، چونکہ اس سے کوئی بڑا نہیں ہے لہذا اسی کی کبریائی بیان کرنی چاہیے اور اللہ اکبر کہتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ ذکر کی کثرت جو ہے یہ اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے ہمارے دماغ سے یہ باتیں کسی طرح محو نہ ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ میں اس کی محبت میں سے خرچ کریں، اور جو لوگ معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ان کی اس سے مدد ہو جائے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح اور آگے آ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کرو۔ اب حج کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ حج کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے، لیکن ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ ہماری اس پیاس کا کہ ہم اپنے خالق مالک اور رب کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر اس کے ساتھ ہم تعلق کیسے قائم کریں؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صالح بندے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک عمارت تعمیر کروائی اور اس کو یہ کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ ظاہر ہے گھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ چنانچہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے گھر سے بھی محبت کریں، اور ہمیں یہی زیبا کہ ہم اس کے گھر کو لپکیں، اس کے در و دیوار کو چومیں، اس سے لپٹیں، دیوانہ وار اس کے چکر کاٹیں، جس کو کہ ہم طواف کہتے ہیں۔ تو یہ حج کا اس سے آیا ہے۔
روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، ہم روز اس میں سے کھاتے ہیں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کھانا میسر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے کہ تم ہر وقت ہمیشہ کھاتے ہو، لیکن کچھ دن ایسے ہو جس میں تم نہ کھاؤ، ہونے کے باوجود نہ کھاؤ۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر اس اندیکھے خدا سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ آپ رمضان میں بیٹھے ہیں، لمبا دن ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں اور ٹھنڈا پانی فریج میں موجود ہے، لیکن آپ نہیں اٹھ کے پیتے ہیں۔ کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، اس سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جہاد کا تصور ہے کہ زندگی کس کو عزیز نہیں، ہمارے اندر ایک فطری محبت پیدا کی گئی ہے زندگی کے لیے۔ ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے، اس کو ایک طبی احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی آدمی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اعلاء کلمت اللہ کی جب ضرورت ہو، دین کی نصرت کی ضرورت ہو، تو اپنی جان بھی قربان کر دو۔ تو ہمارے اندر سے پھر یہ بزدلی اور خوف ختم ہو جاتا ہے موت کا اور جان دینے کا۔ تو یہ شجاعت انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ اور آدمی کو یہ تصور کہ زندگی تو اللہ کی دی ہوئی ہے اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، موت تو ویسے بھی آنی ہے، لہذا اگر اس کے دین کی سربلندی میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ عبادات کے جتنے بھی تصورات ہو سکتے ہیں وہ توحید کے تصور سے، الہ کے تصور سے ہمارے اندر اس کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اب اسی طرح یہ دیکھیے کہ توحید کے یا اللہ کے ہونے کا جو تصور ہے وہ ہمارے اخلاق پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں اور سننے کو کان دیے ہیں، ہماری مشکل میں ہماری پکار سنتا ہے، ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے، تو ہماری محبت اور ہمارے انس کا حقدار بھی وہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ہمارے عقائد یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمارے اندر اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر قسم کے قوت اور اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارا ریکارڈ رکھ رہا ہے، وہ ہماری بدعمالیوں کی ہمیں سزا دے سکتا ہے، جب چاہے ہم سے نعمتیں واپس لے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی معصیت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے اور ہمیں اس نے نیت سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے خیالات ہیں جن کا ہم اظہار نہیں بھی کرتے ہیں یا جن پر عمل نہیں بھی کر پاتے ہیں، اللہ سے تو وہ بھی چھپے ہوئے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اخلاص کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور مکمل عبودیت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے۔ اسی طرح توحید کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے اور اس کے بعد ایک وقت آنے والا ہے جب کہ ایک دوسرا عالم ہوگا، اور اس عالم میں جو کچھ آپ نے اعمال کیے ہیں اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو دوسری جگہ ملے گا۔ اور زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے اور اب آخری انجام سے اور اس کے نتیجے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں اور آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ اسی طریقے سے جب ہمارا غم اور دکھ اور سکھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے اور اس پر وہی قادر ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کے فیصلے کو اس کا فیصلہ ہماری تقدیر ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے فیصلے کو، اللہ کے تعالیٰ کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا چاہیے
یہ وہ چیز ہے جسے کہنا چاہیے کہ اپنی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور اپنی رضا بالقضاء پہ مطمئن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ پر انحصار کرنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرے اور وہ بظاہر ہمیں اپنے مفاد میں نہ بھی لگے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری نظر محدود ہوتی ہے اور ہمیں اس کے معال کا اور انجام کار کا اندازہ نہیں ہوتا، تو ہمیں ان ایسے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو بظاہر اس کی سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا، لیکن ظاہر ہے اس کی مشیت ہے، اس کی اسکیم ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے معاملات میں جس میں ہماری محدود نظر جو ہے وہ ان چیزوں کی تہ تک یا اس کی کن تک نہ پہنچ سکے، تو وہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اس کی خرچ کرو۔ تو جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، مال اسی نے دیا ہے، ہاتھ کمانے کے لیے اسی نے دی ہیں، عقل اسی نے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور چونکہ وہ معاف فرمانے والا ہے اور انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لہذا ہمیں یہی زیبا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، اگر ہم سے گناہ ہو جائے اور ہم معصیت میں مبتلا ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کا جو تصور ہے، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تصور ہے کہ کوئی ہے ایسی ذات جو ہمارے گناہ کر سکتی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس سے ہم دعا کرنی چاہیے تو اللہ سے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تو اللہ سے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی کہ اگر حسنات میں سے، فضائل میں سے اگر ہمیں جو چیزیں مطلوب ہیں وہ اللہ کے تصور کے ذریعے ہمارے پاس آتی ہیں۔ اب جہاں تک رذائل کا تعلق ہے یا ایسے اخلاق کا تعلق ہے کہ جن سے ہمیں دور رہنا چاہیے، تو ان میں سے ایک معصیت ہے۔ تو معصیت سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ہم اس کی تابع داری کریں گے تو پھر ہی اللہ کو راضی کر سکیں گے، اور اگر ہم اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ ہمیں سزا دینے پر قادر ہے، لہذا ہمیں اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے، دنیا سے اس طرح محبت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم دین کے احکام پر عمل نہ کر سکیں، اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور امتحان گاہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، لہذا ہمیں دنیا سے اس طرح دل نہیں لگانا چاہیے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں منافقت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت برا سمجھا، قرآن مجید میں فرمایا کہ نفاق جو ہے وہ اصل السافلین میں لے جانے والی بات ہے۔ ہمیں یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے دیے میں سے اس کے کہنے کے مطابق خرچ نہ کریں اور بخل سے کام لیں اور جوڑ جوڑ کے اور سینت سینت کر رکھیں، اس لیے کہ مال تو اس کا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ یہ بازو کس کے دیے ہوئے؟ ان بازو میں قوت کس نے دی ہے؟ روزی کمانے کے لیے ہاتھ اور پاؤں کس نے دیے ہیں؟ اس کے لیے جو ہم عقل استعمال کرتے ہیں تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، وہ کس نے دی ہے؟ تو دیکھا جائے تو مال اللہ کی طرف سے ہے، لہذا ہمیں اس کے خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخل نہ کرو۔ اسی طریقے سے اب برے اخلاق جن سے ہمیں بچنا چاہیے ان میں حسد بھی ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے اچھی نعمت دی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے کیوں دی ہے، ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اسے نہیں دی، اسے اللہ نے نعمت دی ہے، تو ہمیں بجائے سے کہ ہم بھی اللہ سے مانگیں یا اس جیسا اچھا بننے کی کوشش کریں، ہم اسے حسد کرتے ہیں، حالانکہ نعمت دینے والا وہ ہے، اور جتنی نعمتیں وہ چاہے جس کو دے سکتا ہے۔ تو ہماری یہ خواہش کہ دوسروں سے نعمت چھن جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس نظریے کے اس کی اسکیم کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
مال کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟ حب مال بہت بری چیز ہے، یعنی مال کی ایسی محبت جس کی وجہ سے آدمی دینی تقاضوں سے غافل ہو جائے، یہ بہت مضر چیز ہے۔ اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی محبوب ہونے کی نشانی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی تھوڑا مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی زیادہ مال دے کر آزماتا ہے۔ تو اس لیے مال کی ایسی محبت جو کہ ہمیں ہمارے فرائض سے غافل کر دے اور ہم مال کی حرص میں مبتلا ہو جائیں اور ہر جائز ناجائز طریقے سے مال جمع کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس تصور کے خلاف ہے جو کہ اس نے ہمیں مال کے بارے میں دی ہے۔ اسی طریقے سے جاہ کا تصور ہے، حب جاہ کا، کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ بننا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم ہیں جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس سے قوت اور اقتدار دے کر اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو جب چیز ہمارے بس میں نہیں، اللہ کے بس میں ہے، تو پھر ہمیں اس کو اس طریقے سے حاصل نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ سے ہماری محنتوں کا اجر وہی دے سکتا ہے اور ہماری نیتوں سے وہ خوب واقف ہے کہ ہم کون سا کام کس نیت سے کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی نیت خالص کرنی چاہیے اور ریا سے بچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے جو دینی تعلیمات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریا ایک قسم کا شرک اصغر ہے، یعنی کسی کام کو اللہ کے لیے نہ کرنا اور دنیا کے دکھاوے کے لیے کرنا، یہ ریا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح تکبر ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس لیے کہ کبریائی جو ہے صرف اس ایک اللہ کو ذبح ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبر ردائی، کہ جو کبریائی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو، صرف اسی کو اس کا استحقاق ہے۔ اور ہم جو تکبر کرتے ہیں، جو انسان فخر و مباحات میں مبتلا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے مقابلے میں حقیر ہوتا ہے، بڑا نہیں ہوتا، لیکن ہم خواہ اپنے آپ کو ہم چما دیگرے نے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی اور عریانی اور زنا کو ناپسند فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس نے نسل چلانے کا انتظام کیا ہے، آپ کو نکاح کا تصور دیا ہے اور معاشرے میں ایک خاص طریقہ رکھا ہے جس طریقے سے کہ ایک تناسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر ہم جانوروں کی طرح جو آدمی جہاں چاہے بیج بکھیرتا پھرے اور جہاں سے اولاد ہوتی پھرے، تو یہ اس کی اسکیم کے خلاف ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کا استہزاء اور طنز اور تشنیع سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اور ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اور ظاہر ہے اچھی بنائی ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں میں عیب نکالیں اور دوسروں کو برا کہیں۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ جو رذائل اخلاق ہیں وہ ان سے بھی ہمیں ہٹ جانا چاہیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور توحید کا تصور سامنے رکھیں۔ اب آگے آپ یہ دیکھیے کہ جو معاملات ہیں ان میں ان کا تعلق بھی گہرا ہے اس بات سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر ہم ذات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے معاملات بھی اسی طریقے سے استوار ہونے چاہیے۔ جیسے مثلا سیاسی امور ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کائنات کا خالق اور مالک ہوں، زمین میری ہے، مخلوق میری ہے، بندے میرے ہیں، لہذا اس زمین پر اسی کا حکم چلنا چاہیے اور اس کے بندوں پر بھی اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے اور حکمرانی کا جو حق جو ہے یا حاکمیت کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اور اس کا قانون ہی سب سے بالادست ہے۔
لہذا اس کی شریعت ہی ہے، شریعت جو ہے اسی کو بالا دست ہونا چاہیے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ہر چیز میں عدل فرماتا ہے، لہذا زمین میں بھی عدل ہونا چاہیے، اور وہ چونکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، لہذا زمین میں بھی ہمیں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ گویا کہ عدل کا جو تقاضا ہے وہ بھی توحید کا تقاضا ہے۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حلیم ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، اس لیے زمین میں حکمرانوں کو بھی عوام کے لیے خلیق اور شفیق ہونا چاہیے، نہ کہ طاقت کے نشے میں ظالم اور جابر اور بدمست ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، لہذا ہمیں ناجائز ذرائع سے اور ظلم و جور سے کسی حکمران بننے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور نہ اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چند مثالیں ہم نے دی سیاست کو۔ اب معیشت کی مثالیں دیکھیے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے، لہذا ہمیں نہ تو رزق زیادہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنی چاہیے، اور نہ ظلم و زیادتی سے دوسروں کے حقوق مارنے چاہیے۔ پھر یہ دیکھیے کہ رزق کا مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ رزق ہمارے زور بازو کا نتیجہ ہے، لیکن وہ ہے نہیں۔ آپ اس روٹی کو دیکھیے جو ہم کھاتے ہیں، بظاہر ہم یہ کہتے ہیں یہ ہم نے روٹی کمائی ہے، لیکن نہیں ہوتا ہے۔ بارش کیسے برستی ہے؟ اللہ تعالیٰ سمندروں سے بادل اٹھاتا ہے، پہاڑوں کی برف پگھلاتا ہے، زمین کے اندر بیج کی پرورش کرتا ہے، سورج کی حرارت سے پھلوں کو پکاتا ہے، تو پھر وہ جب وہ اجناس مہیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، تو وہ کہتا ہے کہ میری خاطر بھوکوں کو کھلاؤ، تو پھر ہم کس منہ سے انکار کرتے۔ اسی طریقے سے معاشرت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں محبت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا، ایک دوسرے میں ایک جاذبیت اور اٹریکشن رکھی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ تناسل کا سلسلہ جاری نہ رہتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں بچے کی محبت پیدا کی ہے۔ جب انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ زندہ رہ سکے۔ ماں کے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اولاد کا جو اس کی تعلیم جو ہے، اس کی پرورش جو ہے، اور پھر بچوں کے ساتھ جو ان کا اس نے عمل ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچوں کو، اولاد کو والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک حکمت ہے کہ ہمارے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں فرماتے ہیں۔ مثلا اس نے صلہ رحمی کی ہمیں حکم دیا ہے، تو لوگوں کے درمیان اخوت پیدا کی ہے اور ان کے درمیان محبتیں پیدا کی ہیں تاکہ وہ آپس میں جڑے رہیں اور معاشرہ بنا رہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو تعمیر سیرت کے جتنے لوازم ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جس میں ہمارے پاس 3 تعلقات کی 3 جہتیں ہیں: اللہ کے ساتھ تعلق، بندوں کے ساتھ تعلق، اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ عبادات جو ہمارے عقائد ہیں یہ بنیاد بنتے ہیں ہمارے اعمال کی۔ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی آتے ہیں، ان کی بنیاد وہ خیالات اور نظریات ہیں۔ تو ابھی تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اگر ہم اللہ کو مانیں، توحید کا تصور ہمارے ذہن میں پختہ ہو، تو اس سے ہماری عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں، ہمارے اخلاق بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ہمارے معاملات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ دوسرا بڑا عقیدہ جو ہے مسلمانوں کا وہ آخرت کا ہے۔ آخرت کے عقیدے کے تعمیر سیرت پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ
جس طرح اس دنیا کی ایک عمر طبی ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی رکھی ہے، اور ایک وقت تک کے لیے مقرر رکھی ہے، جو اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اور نیا نظام آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ یہ زندگی جو ہے ہم نے اس زمین میں جو رکھی ہے ایک خاص وقت تک رکھی ہے، اس کے بعد دوسرا وقت آئے گا اور یہ نظام بدل جائے گا۔ جس نظام میں ہم اس وقت ہیں اس کی بجائے دوسرا نظام آ جائے گا۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، ایک دوسرا زمانہ آئے گا، ایک دوسرا ماحول ہوگا، ہر چیز بدل جائے گی۔ پھر نیا نظام جو آئے گا اس میں کیا ہوگا؟ اس نئے نظام میں یہ ہوگا کہ پہلے زمانے میں دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا وہاں نتیجہ نکلا۔ دنیا جو ہے وہ مزرعۃ الآخرہ ہے، اور یہاں جو ہم بوتے ہیں وہ ہم آخرت میں جا کے کاٹیں گے۔ جو ہم نے کام کیے ہیں اچھے یا برے، ان کا ہمیں اجر جو ہے وہ آگے جا کے ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم اس دن کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو تم نے نیکی کی ہے وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی، اور چھوٹی سے چھوٹی جو تم نے برائی کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو گویا دنیا کی زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے ایک مقدمہ ہے اور ابتدا ہے، اور اس کی انتہا جو ہے وہ اخروی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، ناپائیدار ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہے۔ یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے اور یہاں کی لذت بھی عارضی ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آخرت میں جب جائیں گی تو یہ لافانی ہو جائیں گی۔ وہاں کی نعمتیں جو ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، وہاں کی لذتیں ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ دنیا جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ اور فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہمیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہرحال ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ہمیں تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح حاصل ہے، اور یہی رویہ جو ہے یہ ہمیں آخرت میں کامیابی دلا سکتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اور ہماری ذہن میں یہ نہیں رہتا کہ جب تک ہم آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح نہیں دیں گے ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ آخرت کا عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر اللہ اور رسول پر ایمان لانا بھی نفع مند نہیں ہو سکتا، اور اس کے بغیر کی کوئی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی آخرت کو بھول کر آپ سمجھتے ہو اچھے کام کر رہے ہو، اگر آخرت پیش نظر نہیں ہے تو وہ کام اچھے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جو آخرت پر یقین نہیں رکھے گا دنیا کے اعمال بظاہر اچھے بھی ہوں تو اس کے آخر میں کام نہیں آئیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جو آدمی عقیدہ آخرت کا نہیں رکھتا اس کے اعمال جو ہیں وہ صحیح سمت میں استوار نہیں ہو سکتے، صحیح رخ میں اثر انداز نہیں ہو سکتے انسانی زندگی پر۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا آخرت کا تصور مضبوط ہو اور صحیح ہو اور ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں تو اس سے ہماری عبادات پر کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے، اور ہمارے معاملات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تمہاری یہ آخری نماز، اور فرمایا کہ قیامت والے دن
سنن نسائی میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پوچھو، اگر نماز کے مرحلے سے کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیاب ہوئی ہوگی، اور نماز کے مرحلے میں اگر ناکام ہوئے تو آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ گویا کہ نماز کا بڑا گہرا تعلق آخرت سے۔ اسی طریقے سے شارع نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ رکھو، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں اور اس کا جزا میں خود ہوں، یا اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یعنی روزہ رکھنے کا تعلق بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اس کے دیے ہوئے اجر سے ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، کہ اللہ کی راہ میں جو تم زکوٰۃ خرچ کرتے ہو ایسا نہ سمجھو کہ گھاٹے کا سودا ہے یا تمہارا نقصان ہو گیا، فرمایا اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ تمہیں 700 گنا اجر ملے، بلکہ آخرت میں اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے وہ تو خرچ کر لیتا ہے، بچتا وہ ہے، آگے وہ جاتا ہے جو دوسروں پر خرچ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گوشت آیا تھا گھر میں پکا، فرمایا کہ کچھ ہمسائیں کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جو بچ گیا تھا وہ بھجوا دیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بچا وہی ہے جو ان کو گیا ہے، جو ہمارا تھا وہ تو ہم نے کھا لیا۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور آخرت کے لیے ذخیرے کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ بچ وہی گیا ہمارے لیے جو دوسروں کو دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو ہیں وہ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ دوسروں پر خرچ کرو۔ اسی طریقے سے حج جو ہے وہ بدنی اور مالی باتوں کا مجموعہ ہے، تو اور حج کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب العلیم، کہ جو شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ یعنی اگر ہم حج کے احکام ٹھیک طرح ادا نہیں کر پاتے تو اس سے بھی ہماری آخرت جو ہے وہ خراب ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر ہے، فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو ذکر کی کثرت کرنے والے مرد یا عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر ہم آخرت کا تصور ذہن میں رکھیں تو ہماری جو عبادات ہیں اس سے مربوط ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں جو تفکر ہے اور جو تدبر ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں ان کا گہرا تعلق ہمارے آخرت کے عقیدے سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آخرت کا تصور جو ہے وہ انسانی اخلاق پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ دیکھیے آخرت کے لیے ہم جو نیک کام کرتے ہیں وہ اس توقع میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں راضی ہو جائیں گے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اور ہم جتنے اعمال بھی بجا لاتے ہیں ان سے ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اعمال بجا لاتے ہیں تاکہ اللہ کی ناراضی سے ہم بچ سکیں اور اس کی سزا سے اور اس کے عذاب سے بچ کر سکیں۔ تو انسان میں تقویٰ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے
جب کہ آدمی کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو۔ جس آدمی کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ آخرت میں مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ظاہر ہے وہ متقی کیسے بن سکتا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، سورہ البقرہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یعنی اللہ سے ملاقات کا جو تصور ہے یہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اور یہی چیز ہمارے اندر شجاعت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی ہم اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اجر ہی کے لیے ہم استقامت اختیار کرتے ہیں، اور جنہوں نے جنگ تبوک میں، غزوہ تبوک کے وقت جنہوں نے اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، گرمی بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہ آج کی گرمی کو نہ دیکھو، قیامت کی گرمی کو دیکھو، اس دن بچنا زیادہ اہم ہے یا آج اس گرمی سے بچنا اہم۔ اسی طریقے سے صبر کی تلقین کی کہ جو مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ صبر سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وبشر الصابرین الذین اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ مشکل آئے، تکلیف آئے تو پھر بھی صبر سے کام، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ استغنا سے کام لو، اور یہ فرمایا کہ بخل سے بچو، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم، یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں نہ سمجھیں کہ ہم پیسے بچا لیے ہیں یا اس سے ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے، فرمایا بل هو شر لہم، فرمایا اس میں ان کے لیے شر ہے، سیطوقون ما بخلوا یوم، اور قیامت کے دن گلے کے توق بن کے ان کے گلے میں لٹکے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ جتنے بھی یہ برے اعمال ہیں، جتنے بھی کمزوریاں خامیاں ہیں، ان سے ہم اس لیے بچتے ہیں کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ زبان کی بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں منکر نکیر جو اس کے ساتھ سب کچھ لکھتے جا رہے ہیں، لہذا آخرت میں حضوری کا جب تک تصور نہیں رکھو گے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ کل میرے خلاف پیش کر دیا جائے گا، اگر آدمی کا یہ تصور ہو کہ آخرت میں مجھے جا کے یہ ریکارڈ پیش کر دیا جائے گا، تو ظاہر ہے آدمی محتاط ہو جائے گا، اور زبان سے چغلی، غیبت، گالی اور جتنے بھی زبان کے برے اعمال ہیں اس سے آدمی بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کی محبت ہے، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں آخرت میں جا کے ہر چیز کا جواب دینا ہے تو ہم دنیا کی محبت میں اس طرح غرق نہیں ہوں گے کہ ہم آخرت سے غافل ہو جائیں یا اپنے نفس کی پیروی کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النازعات میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ خواہشات کی پیروی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہم اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں اس کا نتیجہ آخرت میں جا کے بھگتنا ہے۔ تو یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنے اچھے اخلاق ہیں وہ ہمیں اسی وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا تصور رکھتے ہوں اور اس سے اجر کی توقع رکھتے ہوں، اور جتنے بھی برے کام ہیں ہم ان سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم اپنی اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو ہم آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ بڑے مشہور واقعات ہیں، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک صحابیہ جو تھی غامدیہ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ خاتون تھی، تو اس نے بدکاری کر بیٹھی اور ان کو اس سے حمل ہو گیا۔ تو طویل حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جب اس کو رجم کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے۔ عمر نے کہا اس نے زنا کیا، اس کا جنازہ پڑھتے؟ آپ نے فرمایا عمر کیا کرتے ہو؟ اس نے توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ
اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو کفایت کرے. تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی آخرت کے عذاب سے ڈر کے دنیا میں تکلیف برداشت کر لیتا ہے، دنیا کی عذاب برداشت کر لیتا ہے، آخرت کی عذاب برداشت کرنی تو مشکل ہے. تو جو آدمی اس دنیا میں عذاب یا اس کی تکلیف سہ لیتا ہے اس لیے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچے، تو یہ تو بڑی نصیبے کی بات ہے، بڑی عقل کی بات ہے کہ ہم آخرت کے عذاب سے اور آخرت میں اللہ کی ناراضی سے بچ جائیں. اب میں آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم آخرت کا تصور رکھیں تو ہمارے معاملات کس طریقے سے ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جو سود خور ہیں وہ قیامت میں اس طرح اٹھیں گے جیسے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، جیسے وہ آسیب زدہ ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور وہ سود کو حرام سمجھتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ سود خوری سے ہمیں اس لیے ڈرا رہے ہیں کہ وہ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود سود لینے دینے کا کام کرے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ جو سود کا کاروبار کریں گے وہ اس کا نتیجہ آخرت میں جو ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سے سود کو نکال دینا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مثلا انگور بوتا ہے اور وہ کسی غیر مسلموں کو اس لیے دیتا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ وہ اسے شراب کشید کر لیں گے، تو آپ نے فرمایا فقط تقدم فی النار علی بصیرت، کہ وہ گویا کہ اس نے جان بوجھ کر جہنم کو خرید لیا ہے، اس لیے کہ وہ ایک برائی کا پیش خامہ بنتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال یتیم سے بچو، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جتنے ہمارے مالی امور ہیں یا ہمارے اعمال ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت سے ڈراتے ہیں. اس طریقے سے حد کے نفاذ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زانی اور مرد اور عورت ان کو 100 کوڑے لگاؤ اور ان کو علان سزا دو، لوگ آگے ان کو دیکھیں اور ان میں تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے ان پر. کیوں؟ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو اس حرکت سے بچو. یعنی اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت سے جوڑا کہ اگر تم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو حد کے نفاذ میں کوتاہی نہ کرو. اسی طریقے سے عورتوں کو اگر طلاق دے دی جائے اور وہ پریگننٹ ہوں تو فرمایا کہ اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اور فرمایا ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، آخرت پر یقین رکھتی ہو تو اس کو نہ چھپاؤ، اس لیے کہ اس سے ظاہر ہے نسل کے خلط ملط ہو جانے کا یقین ہوتا ہے. اس طرح فرمایا کہ جھوٹی گواہی نہ دو، اور اگر دو گے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یعنی اگر تم گواہی چھپاؤ گے، جھوٹی گواہی دو گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اور قانون وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک فوز العظیم. یعنی اگر تم وراثت کے یہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی اور آخرت میں عذاب. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کا تصور قائم کریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے، اور پھر ہم دنیا میں جتنے احکام ہیں، جھوٹی گواہی ہے، عورتوں کی مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، ان سب میں بھی ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا.
اور ہماری سیرت جو ہے وہ صحیح خطوط پر استوار ہوگی۔ تو آج کی نشست میں نے جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تعلقات کی 3 جہتیں ہوتی ہیں: تعلق باللہ، تعلق مع الناس، اور انسان کا اپنے نفس سے تعلق۔ اور دین کے 4 بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات اور اخلاق اور معاملات۔ تو اگر ہم عقائد ہر چیز کی بنیاد ہیں، یہ وہ خیالات ہیں، یہ وہ نظریات ہیں جو ہمارے اعمال کی بنیاد بنتے ہیں، لہذا ہمارے عقائد میں 2 اہم ترین عقیدے ہیں: ایک توحید کا تصور، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور دوسری بات آخرت کا تصور۔ یہ 2 عقیدے جو ہیں یہ ہماری شخصیت کی بنیاد بنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں تو اور شخصیت وجود میں آئے گی، اگر ہم اللہ کو نہ مانے تو اور شخصیت وجود میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا جو ہے، جو توحید کو مانتا ہے، اس کی عبادات پر فرق پڑے گا، اس کے اخلاق بہتر ہوں گے، اس کے معاملات اس سے متاثر ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آخرت میں یقین رکھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخری زندگی آئے گی، ہمیں اسے ترجیح دینی ہے، وہاں جا کے جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اگر یہ تصور ہمارے پر قائم ہو جائے تو ہماری عبادات بہتر ہو جائیں گی، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، اور ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے اگر ہم ان اسلامی تصورات پر عمل کریں تو ہماری دنیا بہتر ہو جائے گی، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کا انحصار اس پر ہے کہ ہمارا تصور، عقیدہ ہمارا صحیح ہو، اور وہ عقیدہ اتنا مضبوط ہو، اتنا پختہ ہو کہ وہ ہمارے اعمال پر اثر انداز ہو۔ آج ہمارا مسئلہ